مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا. وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے. غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے. وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے. ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الدہر کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں کے روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے دوسروں کو کھانا کھلانا یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر متقی لوگوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، نیک لوگوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہے وہ صفات؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں خود ضرورت مند رہنے کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور دوسروں کو کھانا کھلاتے وقت ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہم جو دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے ہم جب دوسروں کو کھانا کھلائیں گے دوسروں سے ہمیں کچھ بدلہ نہیں چاہیے اور دوسروں سے ہم شکریہ بھی نہیں چاہیے، اللہ ہمارے کام سے راضی ہو جائے تو بس، یہ نیت ان کی ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی دوسروں کو کھانا کھلانے کی بات آئی ہے، حدیث کے اندر جہاں بھی دوسروں کو کھانا کھلانے کی بات آئی ہے، دو قسم کے لوگ ہیں کھانا کھلانے والوں میں، ایک اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، دوسرا غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو کھلانا۔ جہاں پر بھی کھانا کھلانے کی بات کہی گئی ہے وہ دونوں قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ اس کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، دوسروں کو کھانا کھلانا ایک اتنی اہمیت والا کام ہے، ایک اتنا اجر والا کام ہے۔ ہمارے گھر کے اندر بار بار مہمانوں کے لیے دسترخوان سجانا ایک اتنی بڑی نیکی ہے، آپ جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جن تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے ان میں سے ایک تعلیم یہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی تعلیم بھی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت آپ سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات عمر بن عنبسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مل اسلام، اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتلائیے اسلام کیا ہے، اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، آپ مجھے بتلائیے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ غور کریں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلام طیب الکلام وإطعام الطعام۔ اللہ اکبر، اب غور کریں محترم بھائیو، اسلام کیا ہے پوچھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بیان کریں، ایک بات طیب الکلام، دوسروں سے اچھی بات کرنا۔ واہ، آج ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بات کرنے کا انداز کتنا خراب ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بڑے لوگوں سے، ہمارے اڑوس پڑوس سے کیسے گندے انداز میں ہم بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ سے گالی نکال کر بات شروع کرتے، یہ اچھی عادت نہیں، یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ زبان سے گندی بات کرنا، دوسروں کو تکلیف دینے والی بات کرنا نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ طیب الکلام، دوسروں سے اچھی بات کرنا، اور دوسری چیز فرمایا اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ شروع اسلام کے اندر مکے زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلانا ایک کتنی اہمیت والا کام ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد بھی آپ کے یہ تعلیمات کا سلسلہ باقی رہا، مدینہ آنے کے بعد بھی آپ برابر اس کو فوکس کرتے رہے، لوگوں کو دوسروں کو کھانا کھلانے پر ترغیب دلاتے رہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اسلام قبول کیسے کیا، اسلام میرے قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ مدینے میں کوئی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چلو میں بھی جا کر ان کی بات کو سن لوں گا، وہ کیا بولتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو دور سے دیکھا، پہلے جا رہا تھا آپ کے پاس، آپ کے چہرے پر نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم نورانی تھا، چمک رہا تھا، اور آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آگے بڑھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صحابہ کو سمجھا رہے تھے، آپ کے کیا تعلیمات تھے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام،
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو تعلیمات دے رہے تھے. کیا ہے وہ تعلیمات؟ فرمایا سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتوں کو جوڑو، اور راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو. یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو یہ جو اہم تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے، اس میں سے ایک تعلیم کیا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ. مکی زندگی میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھانا کھلانے پر ترغیب دیے، اور مدنی زندگی میں بھی آپ کا یہ سلسلہ باقی رہا اور دوسروں کو کھانا کھلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ترغیب دے رہے تھے. محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، دوسروں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کر کے خوش ہونا، مہمان گھر میں آتے ہیں تو رحمت سمجھنا، یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے، یہ پیغمبرانہ صفت ہے. یاد رکھ لو. دوسرے جب ہمارے گھر کو آ کر کھاتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے. مہمانوں کے لیے ہمیشہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبرانہ صفت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیا. اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو فرشتے انسانی شکل میں آئے. ابراہیم کو معلوم نہیں ہے فرشتے ہیں، انسان کی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام دیکھا، قوم منکرون، کہا یہ اجنبی لوگ کون ہے؟ یعنی میں جانتا نہیں ان لوگوں کو، یہ نئے آدمی کون ہے مجھے معلوم نہیں. قوم منکرون بولے، اجنبی لوگ کون ہے مجھے معلوم نہیں بولے. لیکن نہیں جاننے والوں کو بھی کیا ریاکشن دیکھو. جیسے ہی وہ گھر میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے، بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے. ایک بچڑا تھا ان کے پاس، وہ بچڑے کو ذبح کرے، بھون کر لا کر سامنے رکھ دیے. بہرحال میں جانتا نہیں ان کو، لیکن میرے گھر کے مہمان ہیں. یہ قوم منکرون، یہ نئے لوگ ہیں، مجھے معلوم نہیں کون ہے بول کر. پھر بھی کیا کیے؟ ارے میرے گھر کے مہمان ہیں بول کر گھر میں بچڑا تھا، بچڑے کو ذبح کر کے اس کو بھون کر لا کر سامنے رکھ دیے. چلو کھاؤ. حالانکہ وہ فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے نہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے. ان کو کیا معلوم فرشتے ہیں بول کر، بس انسانی شکل میں آئے، فوراً ان کے سامنے کیا کرے؟ بچڑے کو بھون کر لا کر رکھ دیے. تو یہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے. یاد رکھ لو محترم بھائیوں کہ کھانا کھلانا، دوسروں کی مہمان نوازی کرنا، گھر میں جو بھی آتے ان کو کھلا کر خوش ہونا، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی عادت ہے. یاد رکھ لو. اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے اچھے مسلمان بننے کے لیے؟ اچھے مسلمان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی سن لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے اچھا کون ہے؟ اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم يعرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ پوچھا گیا تو فرمایا سب سے پہلی چیز کہا تطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے، دونوں کو بھی سلام کرتے رہنا. یہ اسلام کی اچھی چیز ہے. تو کیا معلوم ہوا محترم بھائیوں؟ اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اچھے مسلمان کے اندر کیا عادتیں پائی جاتی ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام پھیلاتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں. جی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے اوپر میرے بیوی کا کیا حق ہے؟ میری بیوی کو میں کیسے دیکھوں، اس کا کیسے خیال رکھوں؟
کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت۔ غور سے سننا میری باتوں کو، ذرا غور سے سننا۔ میاں بیوی کے حقوق کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا میرے اوپر میرے بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم ہوٹلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے سے کھا رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر مزے کر رہے ہیں، ادھر گھر کے اندر بیوی بچے روکھا سوکھا کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں، یہ اچھے مسلمان کی نشانی نہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور کئی مسلمان بھائیوں کے بارے میں یہ سنا گیا کہ وہ باہر اگر ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں تو جو کھاتے ہیں وہ پارسل کر کے اپنے بیوی کو بھی لے کر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے ارے میں کھایا میرے بیوی بچے نہیں کھائے نا، ان کے لیے بھی لے جائیں گے۔ یہ چیز اسلام کہتا ہے جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اپنے لیے کپڑے خریدتے ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کپڑے خرید کر دو۔ یہ اسلام کہتا ہے محترم بھائیوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر دوسروں کو کھلانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسروں کو کھانا کھلانا یاد رکھ لیجئے یہ اسباب محبت میں سے ہے، یعنی دوسروں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، مین اس کا سبب کیا ہے؟ کھلانا اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہم دوسروں کو کھلائیں گے تو ان کی محبت، آپس میں محبت پیدا ہوگی، وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ اصل چیز ہے، آپس میں محبت، الفت، بھائی چارگی آئے گی۔ دوسروں کو آپ کھلاؤ، جس کو آپ کھلائیں گے وہ آپ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ میری بات پر غور کرنا، آپ کے بازو میں رہنے والا، آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کے ساتھ میں کام کرنے والا ایک ہندو بھائی بھی کیوں نہ ہو، ایک غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلاؤ، آپ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو چاہے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ یہ کھانا کھلانا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ فرمایا جب تم دوستی کرو تو نیک آدمی سے دوستی کرو، اور تمہارے دسترخوان پر نیک آدمی بیٹھنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے محترم بھائیوں؟ نیک لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کی محبت ہم کو ملے گی، اور نیک لوگوں کی محبت ملنا یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کو چاہیں گے، یہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں کسی کو بلا کر لے کر آنا چاہتے ہو، نیک لوگوں کو بار بار بلاؤ، بار بار نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ ان کی محبت تم کو مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے تو یہ دعا دیتے تھے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے گھر میں آ کر افطار کرے، یعنی صبح سے شام تک جو بندہ اللہ کے خاطر بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایسے روزے دار تمہارے گھر کو آئے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائے۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں کھانا کھاتے یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو نیک لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اور بھی زیادہ نیکی کا کام ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ہم کسی کو بلاتے ہیں کھلانے پلانے کے لیے، اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اس کا روب دیکھتے ہیں، دبدبا دیکھتے ہیں، اس کے عہدے کو دیکھتے ہیں، اس کے منصب کو دیکھتے ہیں۔ منصب، عہدے دار
یہ اسٹیٹس، یہ سب کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اگر نیکی کو دیکھ کر آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں، یہ چیز آپ کو ہمیشہ کام آنے والی ہے محترم بھائیوں. بہرحال آپ دوسروں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ اگر دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی عادت ہے، اور یہ مومنانہ کردار ہے اور اچھے کیریکٹر والے کی نشانی ہے. یاد رکھ لیجئے، شریعت جمع کر کے رکھنے کو پسند نہیں کرتی. جمع کر کے رکھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور یہ شریعت کی تعلیم بھی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم شریعت دیتی ہے. محترم بھائیوں، ہمارے گھر کے اندر کا، ہمارے ماحول میں ہمارے ماں اور بہنوں کا ماحول کیسا ہے، ہمارے خواتین کا ماحول کیسا ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے، کچھ ماں اور بہنیں، کچھ خواتین الحمدللہ بہت زیادہ کھلانے والی، بہت زیادہ دینے والی، گھر میں بچا کر کے رکھنا ان کی عادت نہیں ہوتی. غریبوں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھلاتے رہتی ہے. وہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ. لیکن کچھ خواتین، کچھ ماں اور بہنیں فریج میں رکھ کر سڑا دیں گی، گلا دیں گی، کسی کو دیں گی نہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، گھروں میں جمع کر کے رکھنا، گلانا، سڑانا اور دوسروں کو نہیں دینا، یہ اچھی عادت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، دل کھولیے دوسروں کو. اگر ہمارے گھر کے اندر کچھ ہے تو اس کے اندر دوسروں کا بھی حصہ ہے سمجھ کر دوسروں کو کھلائیے، پلائیے. یہ چیز آپ کو ہمیشہ کام آنے والی ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائی، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے باہر تھے، بعد میں گھر کو آئے. آنے کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، گھر میں بکری ذبح کیے نا، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ امی عائشہ نے کہا نہیں، سب کچھ صدقہ کر دیا، صرف ایک ہاتھ بچ کر ہے. سب کچھ خرچ ہو گیا، صرف ایک ہاتھ بچ کر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ غور کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو، بلکہ ایسا بولو سب کچھ بچا ہوا ہے سوائے اس ہاتھ کے. جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، وہ کہیں نہیں گیا. جو کھانے کے لیے جو ایک ہاتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو گیا. بولو، ایک ہاتھ جو گھر میں ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ نے جو صدقہ کیا ساری بکری کو، وہ باقی ہے. اسی لیے نیکیوں کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، دوسروں پر جو خرچہ کرتے ہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں. ختم ہونے والا کیا ہے؟ جو ہم اپنے لیے کھا لیتے ہیں، اپنے لیے خرچ کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن دوسروں کو جو کھلاتے پلاتے ہیں، جو پہناتے ہیں، وہ باقی رہنے والا ہے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور آئیے محترم بھائیوں، آپ کے سامنے دوسروں کو کھلانے پلانے کی اہمیت میں بتایا ہوں. اب سنیے، اگر آپ کے پاس طاقت رہنے کے باوجود بھی دوسروں کو کھلاتے نہیں، دوسروں کو پلاتے نہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں وعیدیں سنائی گئی ہے. رہنے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرنے والوں کے لیے، دوسروں کو کھلانے پلانے سے اپنے دامن کو بچانے والوں کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اس کا پیٹ تو بھر کر ہے، بازو میں رہنے والا پڑوسی بیچارہ بیوہ عورت ہے یا یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، وہ بھوکا ہے، اس کا خیال اس کو نہیں ہے، یہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے. ایسا مسلمان، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے، کہے گا بندے میں نے تجھ سے کہا تھا
میں نے تجھ سے مانگا تھا تو نے مجھے نہیں دیا. اللہ کہے گا بندے سے, ایسے بندے سے جو مسکینوں کو, محتاجوں کو, غریبوں کو نہیں کھلاتا تھا, ایسے بندے سے اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھ سے مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے اللہ تجھے میں کہاں سے کھلا سکتا, تو رب العالمین ہے, میں تجھے کہاں دے سکتا. اللہ کہے گا میں نہیں, میرا فلاں بندہ غریب تیرے گھر کے بازو میں رہتا تھا, میرا فلاں بندہ تیرا رشتہ دار تھا, مسکین تھا, محتاج تھا, تو نے اس کو نہیں کھلایا, تو نے اس کو نہیں پہنایا, نہیں پلایا. اللہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن سوال کرے گا, اور ایسے بندے پر سخت وعید سنائی گئی ہے. محترم بھائیوں, رہنے کے باوجود بھی جو دوسروں کو کھلاتا پلاتا نہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اور یاد رکھ لو, جس کے پاس رہنے کے باوجود دوسروں کو کھلاتے نہیں, دوسروں کو پہناتے نہیں, مسکینوں, محتاجوں, بیواؤں کا خیال نہیں کرتے, ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید, اتنی سخت وعید آئی ہے ان کو اللہ اس عمل کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھ لو. رہنے کے باوجود دوسروں کو نہیں کھلانا, دوسروں کو نہیں پہنانا, دوسروں کا خیال نہیں کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. سورۃ الحاقہ آپ پڑھو, سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. کل قیامت کے دن اللہ کہے گا پکڑو اس کو, جکڑو اس کو, جہنم میں کھینچ کر لے جاؤ اس کو, اور 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو لپیٹو. کیا غلطی تھی بھائی اس کی, کیا غلطی تھی, کیا گناہ تھا اس کا کہ اللہ کہتا ہے اس کو کھینچ کر لے جاؤ, جہنم میں پھینکو, 70 گز چوڑی زنجیروں میں اس کو لپیٹو. کیا گناہ تھا ان کا, کیا غلطی تھی ان کی. اللہ نے کہا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ یہ مومن نہیں تھے, کافر تھے, اللہ پر ایمان نہیں لائے یہ. اور دوسرا گناہ کیا تھا ان کا, ولا یحض علی طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے, خود بھی نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلاتے تھے. تو اس کے گناہ کی وجہ سے, مسکینوں کو نہیں کھلانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈھکیل رہا ہے. اور آگے بڑھو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت میں جانے والے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے چلے گئے, کیا گناہ تم سے ہوا دنیا میں جس کی وجہ سے تم جہنمی بنے, کون سی غلطی تم کیے دنیا میں جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے. وہ کیا جواب دیں گے, پہلے جواب دیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ سب سے پہلا جواب دیں گے ہم نمازی نہیں تھے. اور دوسرا گناہ کیا تھا ان کا, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں تھے. اب غور کرو محترم بھائیو, اس سے پہلے آیت میں ایمان کے بعد کھانا کھلانے کو جوڑا گیا اور یہاں نماز کے بعد کھانا کھلانے کو جوڑا گیا. غور کریں آپ, کھانا کھلانا ایک اتنی بڑی نیکی ہے, ایمان کے ساتھ جوڑا گیا, یہاں نماز کے ساتھ جوڑا گیا. اللہ پر ایمان ایک کتنی بڑی نیکی, اس کے بعد کھانا کھلانے کی بات آئی اور یہاں نماز کا ذکر آیا اور نماز کے بعد کھانا کھلانے کا ذکر آیا. تو جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا, وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو. غور کریں آپ, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو جھٹلانے والا ہے قیامت کے دن کو, ولا يحض, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے مار کے دھکیلتے ہیں, اور ولا يحض على طعام المسكين, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دینے والے.
تو آپ غور کریں محترم بھائیوں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا، ضرورت مندوں کو نہیں کھلانا، ضرورت مندوں کا خیال نہیں کرنا ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس پر سب لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے محترم بھائیوں۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، معمولی سمجھتے۔ کھلانا ہے تو کھلائیں گے، نہیں تو ہماری مرضی، نہیں کھلائے تو کیا ہوا؟ کون کہا آپ کو آپ کی مرضی؟ نہیں، مال نہ آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی، نہ مال میرا ہے نہ مرضی میری چلے گی۔ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھو، کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جو یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاتے نہیں، ان کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ہرگز نہیں، یتیم کا احترام تم نہیں کرتے، یتیم کی عزت تم نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر تم ابھارتے نہیں، اور میراث کے مال کو دبا کر کے کھا لیتے ہیں، اور تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت جم گئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دلوں میں مال کی محبت جم گئی ہے، اللہ کہتا ہے۔ اب غور کریں اللہ کی یہ باتیں کتنی صحیح ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود بھی ہم ضرورت مندوں کو کھلاتے نہیں، ضرورت مندوں کا خیال کرتے نہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال کرتے نہیں، تو پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جلایا جا سکتا ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کیا ہے کہ نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کھلانے کے معاملے میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود بھوکے رہ جائیں گے لیکن دوسروں کو کھلائیں گے، پلائیں گے۔ خود بھوکے رہ جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بھوکے رکھنا پسند کریں گے، آنے والے مہمانوں کا پیٹ بھریں گے۔ نیک لوگوں کی صفت قرآن مجید میں اللہ بیان کرتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو ترجیح دینے والے، اپنے اوپر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے لوگ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انصاری صحابی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہی مفسرین اکرام رحمہم اللہ کہ انصاری صحابی اپنے گھر کو اللہ کے رسول کے مہمانوں کو بلا کر لے کر گئے۔ اپنے گھر کو اللہ کے رسول کے مہمان آئے، گھر میں جا کر پوچھا بیوی سے کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ بیوی نے جواب دیا، نیک بیوی تھی، وفادار بیوی تھی، جواب دیا کھانے کے لیے بس اتنا ہے جس سے ہمارے بچوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف ہمارے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باقی ہے۔ صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو ذرا بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، آئے ہوئے مہمانوں کا خیال کریں گے پہلے۔ تو وفادار بیوی، نیک بیوی ایسا ہی کرتی ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہمان آئے وہ مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، قرآن مجید کے اندر وہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے آیتوں کو اتارتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، اپنے آپ پر دوسروں کا خیال کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کی صفت یہ مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ پر ترجیح دینا، یہ نیک لوگوں کی صفت اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں محترم بھائیوں۔ اور کھانا کھلانے کی بات جب آئی، دوسروں کو کھلانے کی بات جب آئی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، کھلانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پیٹ بھر کر ہی کھلائے، نہیں، آپ اپنے حیثیت سے، اپنے حساب سے، آپ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر غریب کو کھلاتے ہیں، اس ٹکڑے کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں
जहन्नम की आग से बच जाओ, अगरचे खजूर का टुकड़ा ही सही सदका करके। गौर करे, आज हम कितने बखील होते जा रहे हैं, रहने के बावजूद भी दूसरों को खिलाने पिलाने के मामले में हम कितने पीछे होते जा रहे हैं। जी मोहतरम भाइयों, याद रख लीजिए कि बार बार हमारे घर को जब मेहमान आते हैं, मेहमानों की वजह से हमारा घर का दस्तरखान सजता है, ये रहमत है, ये रहमत। और बड़े बदनसीब है वो घर जिसके घर में मेहमान आकर कई महीने गुजर गए, कई महीनों से कोई मेहमान उनके घर को नहीं आया, ये बदनसीब है ये। और जिसके घर में बार बार मेहमानों के लिए दस्तरखान सजता है, वो रहमत के घर हैं, रहमत उनके घर में हमेशा आती रहती है। मोहतरम भाइयों, दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को पहनाना, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा करना, ये बातें आपके सामने बयान करने का मकसद यही है। आज हमारे हालात, हमारे मुल्क, हमारे सोसाइटी के हालात आपके सामने हैं। सैलाब की वजह से कई इलाके पानी के जद में आ गई। पानी के जद में आने की वजह से कई लोग जिनके पास रहने के बावजूद भी खाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। न्यूज़ में जो दिखाया जाता उससे भी ज़्यादा कहीं रहता, हमको मालूम नहीं होती। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे नज़रों से ओझल रहती हैं, हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आती। लेकिन याद रख लीजिए, ऐसे मौके पर सैलाब की वजह से घरों में खाने पीने की किल्लत आ गई, घरों के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं। ऐसे वक्त में लोगों का ख्याल करना ये मोमिनाना किरदार है, ये अच्छे अखलाक वाले की पहचान है, ये मोमिन की सिफत है। याद रख लीजिए, ज़रूरत के वक्त जब दूसरों के काम नहीं आते हैं तो माल रहकर भी क्या फ़ायदा। याद रख लीजिए, ज़रूरतमंदों के काम आना ये अल्लाह को ये बहुत पसंदीदा अमल है, बहुत पसंदीदा काम है। और इसके अंदर अपना तेरा कोई नहीं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, हर एक का आप ख्याल करना है। ऐसे मौके पर बस ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों का आपको ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है और आप भी देखे होंगे कि जहाँ भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ भी सैलाब आता है, सैलाब के वक्त में बुरे हालात में लोगों के काम आने वाले लोगों में मुसलमान बहुत आगे हैं। मुसलमान नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। खुद अपने आप को पानी में डुबो करके, आप एक वीडियो देखे होंगे, मैं भी स्टेटस में रखा कि कुछ लोग, कुछ नौजवान पानी में तैर रहे हैं, सिर्फ उनकी टोपी, उनकी गर्दन नज़र आती है, उनका चेहरा, उनकी टोपी नज़र आती है। पानी में तैर कर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं लोगों को। और ये ऐसा नेक काम है, ऐसे वक्त में काम आना, ये इतना नेक काम है। ऐसे कामों की वजह से हमारा इमेज भी, हमारा इस्लाम का इमेज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे बारे में अगर उनके दिल में कोई बुरा गुमान है, वो गुमान भी निकल जाता है। याद रख लीजिए, ऐसे वक्त में दूसरों के काम आएंगे तो ये भी एक दावत का ज़रिया बन सकता है। आपने देखा ऐसे मौके पर कई हिंदू भाई, उनके ज़ुबान से ये कहते हुए सुना गया कि हमारे घर को आज तक कोई एमएलए नहीं आया, कोई बड़ा आदमी नहीं आया, जिसको हम जिताए वोट डालकर, वो नहीं आया, लेकिन आप हमारे घर को आकर खिलाते पिलाते हैं, आप अच्छा रहे, आप अच्छे रहे। उनके ज़ुबान से, अपने हिसाब से वो दुआ दे रहे हैं। दिल को कितना असर हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर दूसरे नहीं पहुँच रहे हैं, बड़े से बड़े लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसे वक्त में एक चंद मुसलमान जाकर उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका ख्याल करते हैं। ये कितनी बड़ी नेकी का काम है, इस्लाम यही चाहता है। और खम्मम का एक वाक़या आपने देखा, खम्मम के अंदर एक आदमी, सुबहान नाम का एक आदमी, जिसके पास एक जेसीबी थी, एक जेसीबी से 9 आदमियों को उसने जाकर बचाया। और ऐसे वक्त में बचाया
جبکہ بچنا بہت مشکل کام تھا، اور وہ ایسا وقت تھا ایک دم پانی کا لہر ایک دم تیز تھا، بڑے بڑے لوگ بھی نہیں آئے اس وقت، پانی کم ہونے کے بعد سب آ جاتے بچانے کے لیے، اوپر سے ایروپلین بھی آتا، اوپر سے ڈور بھی آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن پانی کی لہر جب زیادہ ہوتی ہے ایسے وقت میں جا کر بچانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان آدمی جس کا نام سبحان تھا، وہ اپنے JCB کو لے کر گیا، 9 آدمیوں کو بچا کر کے باہر لایا۔ یہی ہے کام کرنے کا ایسے وقت میں، اور اسلام ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ابھارتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات ہے یہ ایسے وقت میں دوسروں کو کام آنے کے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ایسے وقت میں ہمارے آزو بازو میں رہنے والوں کے ہم نہیں کام آئے تو پھر ہم کیا فائدہ بولو ہم دنیا میں رہ کر بھی۔ لہٰذا محترم بھائیوں، حالات کے تناظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اعلان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، صوبہ جمعیت اہل حدیث کے جانب سے پورے اسٹیٹ کے اندر اہل حدیث کے مسجدوں کے اندر اس جمعے میں سیلاب زدہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، سیلاب زدہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس جمعے میں چندے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے، ماں اور بہنوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جاتے جاتے صوبہ جمعیت اہل حدیث کو جو ہے آپ اپنا گراں قدر آپ اپنا مال جو ہے دے کر جائیے۔ ایسے وقت میں جو ہے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں خرچ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے عبدالحفیظ بھائی باہر بیٹھیں گے، صوبہ جمعیت اہل حدیث کے طرف سے جو صدقہ جو دینے والے ہیں حفیظ بھائی کو جو ہے مال دے کر جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔